کے سربراہ شیخ رشید احمد پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ مریم بی بی جس کو یہ کہتی رہی یہ ہمارا کھاتے ہیں جو جا رہے ہیں، در حقیقت میں اس خاندان کا نامہ اعمال تھا، لوٹ مار کی داستان تھی، اور ساری دنیا میں جو جس نے سنا ہے کہ نواز شریف صاحب دبئی میں کامے پہ اپنے بیٹے سے تنخواہ لیتے تھے، اتنا غریب تھا بیچارہ۔ میں ایک کو روتا تھا، یہ سارا خاندان ہی چور نکل آیا۔ میرا کیس تو نواز شریف صاحب کے اور یہ جو 4 دوسرے لوگ تھے ان کے خلاف تھا، لیکن ثابت ہوا ہے سارا خاندان ہی چور ہے۔ جو میں نے بات سپریم کورٹ میں کہی تھی، گو میری زندگی کا پہلا کیس تھا، اور دنیا کے چوٹی کے لائر کے سامنے یہ کہا تھا کہ جناب یہ دستخط جو ہیں مریم کے جعلی ہیں، یہ حسین نواز کے جو معاملات ہیں یہ غلط ہیں، ڈیڈیں غلط ہیں۔ وہ ثابت ہو گیا کہ یہ جھوٹ کی داستان جو انہوں نے شروع کی تھی وہ اپنے انجام کو پہنچی ہے۔ اور جو میں نے عرض کیا تھا کہ مریم صاحبہ ٹرسٹی ہیں نیسکول کی اور نیسکون کی، اور یہ منروا کی مالک ہیں، وہ ثابت ہو گیا ہے۔ کوئی آ کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب یا ان کے 4 چیخے، یہ انہوں نے پلاننگ کی ہے کہ پہلے ایک وزیر بنتا ہے بولتا ہے، پھر 15 منٹ بعد تیسرا بولتا ہے۔ میں آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں، کیونکہ ان کا مقابلہ صرف عمران خان اور شیخ رشید کر رہے ہیں، ان کی پریس کانفرنس کے 1 یا 2 گھنٹے کے بعد اسلام آباد یا راولپنڈی میں پریس کانفرنس کیا کروں گا، کیونکہ قوم جذباتی ہے، قوم اصل سننا چاہتی ہے۔ 62-63 کا کیس میرا کیس ہے جی، میں 184(3) پہ نہیں گیا۔ اس کے تحت نواز شریف کے نااہل ہونے میں اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے۔ 2 پپو نے 2 پرچوں میں فیل ہوا تھا، کوئی گنجائش نہیں ہے 3 پرچوں میں بھی، جس کی سیپلی میں کہتا تھا فیل ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے۔ نواز شریف کے نااہل ہونے میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ابھی میں نے پورے ڈاکومنٹ نہیں دیکھے کہ نواز شریف صاحب کی اپنی بھی آف شور کمپنی نکل آئی ہے۔ اگر یہ غلط ہو تو کوئی وزیر رات کو بات کرے، کیونکہ ہمیں صرف 1 کاپی رات کو دی گئی ہے، ہم مدعی ہیں، ہمیں کاپی سب سے پہلے ملنی چاہیے تھی، لیکن سرکار کے پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کے اثر رسوخ، شاید انہوں نے اٹارنی جنرل سے لے لی ہو، میں کہہ نہیں سکتا کہ کیسے ہی انہوں نے لی۔ جو بات میں اہم آج کہنا چاہتا ہوں، نواز شریف کا ایجنڈا ہے عدلیہ سے اور فوج سے لڑائی۔ پاکستان کی تاریخ میں سوائے ضیاء الحق کے جو ان کا باوا امجد تھا جنرل جیلانی، اور ضیاء الحق کی یہ تخلیق ہیں، کل اس کے بیٹے نے جو پریس کانفرنس کی ہے، میڈیا میں بات کی ہے، ان کے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کے مترادف ہے۔ میں نواز شریف صاحب سے اس ملک کی خاطر اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر اور دنیا عالم کے مصدقہ اصولوں کے تحت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سٹیپ ڈاؤن ہو کے گھر چلے جائیں۔ آج جتنا ان کا خاندان ذلیل ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ نواز شریف کا حکمرانی اس کے ساتھ چمٹے رہنا ہے۔ اور پہلے میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ تابوت نکلے گا، ثبوت نکلے گا، اور نون لیگ کا سیاسی جنازہ نکلے گا۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں، اگر نواز شریف نے قانون کے آگے سرنگونا کیا تو وہ جیل جائیں گے۔ تیاری کر لیں، وہ جیل جائیں گے۔ اور یہ بتانا کہ ایسی سی پی جو ہے، ایسی سی پی کے ٹیمپرنگ کس کے کہنے پہ ہوئی ہے؟ جاوید کیانی، شیخ سعید۔ میں مر جاؤں تو یاد رکھنا، زندہ رہوں یاد رکھنا، میری جان کو شدید قسم کے خطرات ہیں،
शेख सईद इनका फ्रंट मैन है स्विट्जरलैंड में। बिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं इनके स्विट्जरलैंड में थ्रू शेख सईद हैं। और ये वही शेख सईद हैं जब किंग के साथ, अब्दुल्ला के साथ और इनके साथ मीटिंग होती है तो एम्बेसडर भी मौजूद नहीं होता। ये एम्बेसडर्स को भी साथ नहीं बिठाते। और जवेद कियानी उन्हीं का भतीजा है। सो मंडे के दिन मैं इस्तदा करने जा रहा हूं क्योंकि मेरा केस 62-63 पे है और मेरा मुल्ज़म जो है वो रंगे हाथों पकड़ा गया, साबित हो गया कि ये पैसा उसका है। उस वक्त तक ये सबूत इंक्वायरियों के इतने मुदल्लल नहीं थे। JIT सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है, इसलिए मैं मंडे को दरखास्त देने लगा हूं कि नवाज शरीफ को मेरे केस में जिरा के लिए बुलाया जाए। मैं उन पे जिरा करना चाहता हूं। और ये सारा खानदान, सारे मुल्क का नाक, सारे मुल्क में, और वो सैफ रहमान फिर आए हुए हैं आज। ये वही सैफ रहमान है जिसने बड़े बड़े अखबारी नुमाइंदों को न सिर्फ तजलील की बल्कि जो उन्होंने सलूक रवा रखा खुदा किसी दुश्मन के साथ भी न रखे। ये वही सरिया ब्रांड है इत्तफाक फाउंड्री का जिनकी गर्दनों में सरिये थे। कतरी शहजादा कैसे आता? सारा पोर्ट कासम की जो बिजली कंपनी के जो कंटेनर क्या कहते हैं उसे टर्मिनल, उसमें ये मुलव्वस हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट में सबूत लेकर जाऊंगा कि जितने तरक्याती काम हो रहे हैं पंजाब के अंदर, मैं सबूत लेके जाऊंगा उसका इंटरेस्ट रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। कोई हम पे एहसान नहीं कर रहा। कोई दासू या बासू का इफ्तिताह करने जा रहा है तो ये इफ्तिताह नवाज शरीफ साहब से पहले यूसुफ रजा गिलानी ने किया। राजा रेंटल का मुझे मालूम नहीं। मैंने मुशर्रफ के साथ 2 दफा उस इफ्तिताह में शरीक था। ये कोई नई दास्तान नहीं है। ये दाशू और बाशू हमारी जिंदगी में नहीं बन सकते। सारी शारा रेशम गरक होनी है। जो बन रहा है ये कमिश्नों की दास्तान है, ये लूट मार का केस है। और जो कहा जा रहा है नैप में ये रेफरेंस दिया जाए, मैं एक नई दरखास्त सबमिट करूंगा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने JIT के 6 अरकान को अपने मताहत और अपने ज़ेर निगरानी एक तफ्तीशी कमेटी बनाई, इस तरह नैप में भी 3 रुकनी कमेटी बनाई जाए। और नैप में जाने से पहले नवाज शरीफ का इस्तीफा लिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट से मैं इस्तदा इसलिए करूंगा कि अब केस में गुंजाइश कोई नहीं। पप्पू 5 में फेल है जी। और जो मैंने कहा था कौम के सामने गेम इज ओवर, मैं आज भी कायम हूं। इस पाकिस्तान को अगर बचाना है तो गेम इज ओवर। वो जजेस वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, उसका हक है। और जो रोज ये कह रहे हैं कठपुतलियां 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 और इसके पीछे बड़ी साजिशें, अब भुट्टो के साथ मिला दिया जाके अपने आप को। खुदा ना करे कि जो सजा भुट्टो को हुई थी इनको, अल्लाह इनके हाल पे रहम करे। भाई सीधे सीधे क्यों नहीं तुम कहते? जो साजिश हो रही है वो बताएं। जब भी पाकिस्तान की तारीख में किसी चोर को पकड़ा जाता है और जेल में जाता है सजा होकर, कहता जी जज ही बड़ा मेरे मुखालफ सी, पिछों दुश्मनी चली आ रही है। किसी आदमी को जेल की हवालात में देखें जिसको सजा होती है, वो जब बारक में जाता ना, कहता जज नाल अप्रोच हो गई जी, मेरे खिलाफ साजिश हो गई। पाकिस्तान के चोटी के 5 जजेस और 6 सुपर 6, सारी कौम उनको सलूट करती है। 18 और 19 ग्रेड के सरकारी अफसरों ने साबित किया कि पाकिस्तान जिंदा है, इंसाफ जिंदा है, ब्यूरोक्रेसी जिंदा है, अदारे जिंदे हैं। और उनको तबाह करने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। उनके बच्चों को अगवा करने की कोशिश की या डराने धमकाने के लिए उनके स्कूलों में चक्कर लगाते रहे। दुबई से उनको खरीदने की कोशिश की गई। उनके फोन और उनका सोशल मीडिया क्या होता है जो ईमेल, उसमें इंटरप्शन की
کہہ یہ رہے ہیں کہ ہمارے فون اور آپ کے فون کیوں ٹیپ ہوتے ہیں؟ آپ کا سیاہ اعمال نامہ ساری دنیا سے تصدیق ہو کر آیا ہے۔ کس منہ سے آپ کہہ رہے تھے؟ مجھے اتنا دکھ ہے کہ نواز شریف اتنا بے رحم انسان ہے، اس نے اپنی بیٹی کا بھی سارا مستقبل سیاسی تباہ کر دیا۔ اور مجھے بعض اوقات یہ شک پڑتا ہے ان میں، کیونکہ صلاحیت نہیں تھی، اہلیت نہیں تھی، شک نہیں بلکہ مجھے یہ کہنے کی اجازت دی جائے کہ پاکستان میں دنیا کی سیاست میں جب سے میں نے پڑھا ہوش سنبھالا ہے، پورا کے پورے کا ٹبر کہیں چور نہیں نکلا۔ گھرانہ کہنا چاہیے، ٹبر پنجابی میں کہا گیا، پورا ٹبر کہیں چور نہیں نکلا سوائے کلثوم صاحبہ کو چھوڑ کے۔ سارا خاندان ہی چوری میں ملوث پایا گیا ہے۔ اور حدیبیہ کا کیس بھی اب جناب بالکل جان پکڑ گیا، انہوں نے کہا ہے یہ کیس زندہ ہے۔ تو اگر یہ کیس زندہ ہے تو اس خاندان نے، میں جو آخری بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی سپریم کورٹ کا، جمہوریت کا آئینی مسئلے کی بجائے یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی غیر آئینی، غیر قانونی طریقہ اور کوئی تالا آزما آئے اور پاکستان کی جمہوریت کو لپیٹ دے۔ میں کہنا چاہتا ہوں قوم کسی صورت میں جمہوریت کو لپیٹنے نہیں دے گی۔ کسی صورت میں ہم نہیں چاہتے کہ ان کو دوبارہ سیاسی طور پر 2، 4، 5 سال بعد زندہ کیا جائے، ان کو ٹرائل کیا جائے۔ اگر یہ مجرم ہیں تو سزا دی جائے۔ یہ پاکستان کا ایسا کیس ہے کہ پاکستان کے مستقبل میں کوئی سیاستدان، کوئی جرنیل، کوئی بڑا آدمی، کم از کم ایک خوف ضرور پیدا ہوگا کہ اگر 18 اور 19 گریڈ کے افسر ملک کے وزیر اعظم کو جیل بھیج سکتے ہیں تو کسی بھی شخص کا، کسی بھی سیاستدان کا وہ ٹرائل کر سکتے ہیں۔ میں منڈے کو انشاءاللہ اپنے کیس میں استدعا کرنے لگا ہوں، کیونکہ اب کیس ایک نیا رخ اختیار کر چکا ہے، ملزم مجرم بن چکے ہیں۔ میرا کیس 62 اور 63 کا کیس ہے، اس میں 1 ووٹ چاہیے۔ اب یہ بھی میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 2 ججز نے کہہ دیا یہ صادق اور امین نہیں ہے۔ 3 ججز نے کہا کہ ہمیں تھوڑی انکوائری کر لینی چاہیے، تھوڑا اور موقع دیں ان کو صفائی کا۔ عدالت نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کو صفائی کا موقع دیا جائے، یہ اپنی دستاویزات پیش کریں۔ اور آپ دیکھیں اندر بکری بنے ہوئے تھے، باہر آ کے میڈیا کے سامنے شیر بدتے تھے۔ میں نے کہا مینوں کیوں بلایا جی ہوئے؟ اندر بکری تھے، باہر آ کے کہتے مینوں کیوں بلایا جی؟ انہوں نے کہا جناب یہ آپ کا مال نامہ ہے۔ پہلے مانا ہی نہیں کہ گلف سٹیل میرے خالو لگتے ہیں، بعد میں کہا ہاں جی محمد حسین صاحب میرے خالو لگتے ہیں۔ سو ان اے وے گیم از اوور۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے آگے نواز شریف صاحب سرنڈر کریں، سرنگو ہوں، ورنہ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی، اور میں انشاءاللہ کل عمران خان صاحب کے پاس جاؤں گا اور یہ ریکویسٹ کروں گا ساری پارٹیاں مل کر کال دیں گو نواز گو کی، اور ان کا رخ پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف ہو، اور اس وقت تک یہ احتجاج جاری رہے۔ اور جو پارٹی اس گو نواز گو میں شامل نہ ہو، قوم سمجھ لے کہ یہ نواز شریف کے ساتھ ہیں اور یہ نواز شریف کی چوری میں شریک ہیں، تاکہ قوم کے سامنے چہرہ بے نقاب ہو جائے۔ یہ فیصلہ اب نواز شریف کا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اسمبلی ڈیزالو نہیں کرے گا، اس کو پتا ہے کہ اس کے اثرات کیا نکلیں گے۔ ایک لہر ہے، ایک سمندر ابال کھا کے نکلے گا، ایک سمندر نکلے گا باہر اگر اسمبلیاں، اگر نئے الیکشن ہوں گے۔ کیونکہ آج نواز شریف صاحب فوج میں بھی اپنی مقبولیت کی آخری سطح پہ ہیں، عوام میں بھی مقبولیت کی آخری سطح پہ ہیں، بیوروکریسی میں بھی، ڈاکٹروں میں بھی، وکلاء میں بھی، مزدوروں میں بھی، تمام جگہ قوم کو یقین آ گیا ہے۔ جو سلوگن میں نے پی ٹی آئی کے فیصل آباد کے جلسے میں لگایا تھا
فیصل آباد کے جلسے میں لگایا تھا گو نواز گو، آج وہ قومی نعرہ ہے، افریقہ سے لے کے اور امریکہ کے کونے تک ایک ہی نعرہ ہے کہ گلی گلی شور ہے، نواز شریف چور ہے۔ اگر اوکے ٹھیک ہے، میرے لیٹ می ریپلائی نو۔ 5 مرلے اوپر کی منزل اللہ کے بعد ہماری ہے۔ اگر زندگی میں کبھی بھی یہ ثابت ہو وہ ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، ہم ہائی کورٹ میں ہیں، اگر ثابت ہو کہ یہ ہماری نہیں تھی، یہ ہم شہردار کے لوگ، آپ کے 2-3 جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، قریشی صاحب بھی بیٹھے ہیں، بابر ملک بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیں، ہم ایسا کام نہیں کرتے۔ اگر قبضہ ہی کرنا ہے تو پھر کسی بڑی جگہ پہ کیا جائے۔ یہ تو ہم نے اللہ کے بعد لال حویلی کو اللہ نے عزت دی کہ دنیا میں چھا گئی، ورنہ تو یہ جنوں کی حویلی اس کا نام تھا۔ آپ کو شاید ان سے پوچھ لیں جو محلے دار، اس کو لوگ جنوں کی حویلی کہتے تھے، کوئی لیتا ہی نہیں تھا۔ جی دفاع پاکستان میں گیا تھا، پاکستان کا دفاع تھا، ابھی تک کوئی نہیں ملا۔ اگر پاکستان کا کوئی، میں آپ ایک سوال کر لینا، یہ ایک اور کر لیں، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے نہ ادھر کوئی عہدہ تھا نہ میں نے لیا، میں وہاں جو لوگ تھے ان کے ساتھ تھا دفاع پاکستان میں۔ پاکستان کے دفاع کے لیے عہدے کی بھی ضرورت نہیں، میری چھاتی اور سینہ حاضر ہے پاکستان کے دفاع کے لیے، اور مجھے کبھی شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ جو بھی پاکستان کے دفاع کی قوت ہوگی میری آواز ان کے ساتھ ہوگی۔ خوش ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اب مجھے پھر آپ نے سوال ہی کیا ہے تو میں آپ سے آج بات کرنے لگا ہوں۔ یہ 188 ممبر ہیں جی، سارے کیمرے دیکھیں، مسلم لیگ نون کے۔ اب آپ نے مجبور کیا ہے بابر ملک۔ پی ایم ایل این کے 188 ممبر ہیں اسمبلی میں، اس میں سے 35 میری بہنیں اور بچیاں ہیں جو کہ منتخب سیٹوں پہ ہیں، ریزرو سیٹوں پہ۔ 6 لوگ ہیں جو 6 وہ لوگ ہیں جو نان مسلم ہیں، یہ ساری 41 بن گئی ہیں، یہ رہ گئی 147۔ یہ 60 نہیں، ایک کم 60 ایم این اے ہیں، ایک کم 60 جو مشرف کے ساتھ بھی ایم این اے تھے۔ اچھے رہے ہو ملک صاحب؟ یہ 60 ایم این اے ہیں، ابھی فوٹو سٹیٹ شیخ رشید احمد راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، اور پپو 5 پیپرز میں فیل ہو گیا ہے اور میاں نواز شریف کی اپنی آف شور کمپنی نکل آئی ہے۔ کلیئرفیکیشن دے رہے تھے لیکن ایسے معاملے میں ان کی اپنی ہی آف شور کمپنیز نکل آئی ہیں۔ نواز شریف ملک کی خاطر عہدہ چھوڑ کر گھر چلے جائیں، یہ مطالبہ کیا گیا ہے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کی جانب سے، اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ شیخ سعید سوئٹزرلینڈ میں ان کا فرنٹ مین ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں اور راولپنڈی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی جان کو شدید خطرات ہیں۔ کیا آپ سنن میں نے سلطان صاحب؟ سر آپ سیدھی بات کریں، میں عمران خان کے ساتھ ہوں، میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، اچھے اور برے حالات میں اس کے ساتھ ہوں، شامل نہیں ہو رہا عمران خان کے ساتھ۔ جی سر، جی سر، آپ کے 2 سوال ہو گئے، ایک اور کر لیں۔ جی سر، اس کے باوجود میں نے جو کہہ دیا، میں دیکھیں آپ مجھ سے میرے بھائی سوال کر سکتے ہیں، جواب دینا تو میرا حق ہے نا۔ بینر بڑے لوگوں کے خلاف لگتے ہیں، اللہ نے مجھے بڑا بنا دیا۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی کہا کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، آپ نے پہلے بھی 3 سے 4 دفعہ حملے ہو چکے ہیں، تو وہ کون لوگ ہیں جن سے خطرہ ہے؟ آپ نے 2 نام کے لیے تھے پہلے کہ آپ کو نواز شریف اور شہباز شریف سے۔ نہیں، میں نے تو دیکھیں مجھے پورا یقین ہے کوئی دہشت گردی کا حملہ وہ مجھ پہ نہیں کرا سکتے، میں ایسی کسی پہ الزام لوں۔ انٹرنیشنل فورسز مجھے قتل کرانی چاہتی ہے اور میں نے چودھری نثار کو لکھ کر لیٹر بھیجا ہوا ہے۔ ظاہر ہے فوج کسی قیمت پہ بھی ڈان لیگ اور پاناما لیگ کی حمایت نہیں کر سکتی۔ جو آپ دیکھیں، آپ نے سوال کر لیا نا بھائی، میں نے جواب دے دیا۔ جی اپریل کی بات ہو یا 10 جولائی کی بات ہو، اس سے پہلے 48 گھنٹے بڑے قیمتی ہوتے ہیں اور ملاقات
چیتن ہاؤس میں ان ملاقاتوں کے بارے میں دیکھیں نواز شریف صاحب کو جو بے وقوف یہ مشورہ دے رہے ہیں ڈٹ جاؤ، وہ اس کو جیل میں دیکھنا چاہتے ہیں. جو اس کو کہہ رہے ہیں قانون اور آئین کے آگے سرنڈر کرو، ایک دفعہ پھر عوام میں اپنا کیس لے کے جاؤ، یہی آئینی اور قانونی طریقہ ہے. اگر وہ سرنڈر کر کے اپنی کسی پارٹی کے لوگ کو وزیر اعظم بناتا ہے تو یہ اس کا آئینی حق ہے، ہمیں وہ ماننا ہوگا. اگر سرنگو نہیں ہوں گے فیصلے کے آگے، دیکھیں نا میں ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں، اگر یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے آگے سرنگو نہیں ہوں گے پھر ہم تمام پارٹیاں مل کر اس کو سرنگو کریں گے. ایک پیچھے جو باتیں وہ کہیں گے میں ان کا ہی جواب دے سکتا ہوں، گھر سے تو نہیں لا سکتا نا. ان کو کہیں ایسی باتیں نہ کرے کہ مجھے جواب دینے کی ضرورت پیش آئے. بدنصیبی سے اس وقت ملک میں عمران خان اور شیخ رشید کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی نہیں ہے، پارٹی نہیں ہے جو ان کو جواب دے رہی ہو. اور وہ اتنی بڑی تعداد میں 8 چیخے جو ہے، ایک پشاور شروع ہو جاتا ہے، 10 منٹ کے بعد ایک لاہور شروع ہو جاتا ہے، بڑی پلاننگ ہے ان کی. تو انشاءاللہ تعالی ہم یہیں سے تار پاڈو سلک